بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا الى یوم الدین ثم اما بعد. جیسا کہ ہم یہ سیریز میں بتا رہے ہیں دلائل کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے نام نہاد اہل حدیث جماعتیں ہیں، اہل حدیث یا سلفی کہلاتے ہیں، ان میں کیا عقیدے و منہج کی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے جو صحیح سچے سلفی ہیں جن سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں، متنفر کرتے ہیں، جو ان کی نصیحت اور ہدایت چاہتے ہیں اور باطل پر جمے رہنے کی وجہ سے ان کا رد کرتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، سلفی منہج پر چلتے ہوئے کتاب و سنت، فہم و منہج سلف صالحین، صحابہ اور ان کے متبعین کے طریقے پر چلتے ہوئے، اور جو خیر خواہ راسخ فی العلم اہل علم سلفی ہیں ان کی جو ہے ہدایات اور رہنمائی پر چلتے ہوئے ان کے تراجم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو اسی میں ہم توحید کا بتا چکے ہیں، اور جو ہماری بنیاد ہے عقیدہ و منہج سلف، جو منہج ہے ان کا، جو مسلک ہے صحابہ اور ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے، جو باطل اور گمراہوں کے اور جو اہل حق کے ان کے درمیان امتیاز ہیں، جو حقیقی اہل سنت و اہل حدیث سلفیوں کا دیگر گمراہ فرقوں سے اصل امتیاز اور فرق ہی یہ ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو فہم سلف صالحین کے مطابق لیتے ہیں، یہی ان کا عقیدہ و منہج ہے، جبکہ باقی فرقے بھی اپنی اپنی سمجھ فرقوں جو انہوں نے بنائے ہیں یا اپنے بڑوں کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کی تشریح و تعویل کرتے ہیں، جس پر سلفی انہیں یوں پکڑتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرون کے جو ائمہ ہیں انہوں نے یہ مراد نہیں لی، جبکہ کتاب و سنت میں ہمیں ان کی پیروی کا حکم ہے، اور یہی طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ کی نشانی ہے، اور اسی کی وضاحت ہمارے سلفی علماء کرام جیسا کہ شیخ الالبانی رحمہ اللہ بار بار کرتے آئے ہیں. اس بارے میں بھی ہم کافی کتابیں اور دروس ترجمہ کرتے رہے ہیں، جن میں سے کچھ کے لنکس ویڈیو ڈسکرپشن میں شیئر کیے گئے ہیں. جیسا کہ ان کے شیخ عبد المنان نور پوری کتاب و سنت کو فہم و منہج سلف صالحین کے مطابق لینے کا انکار کرتے ہوئے صحابہ کے بعض انفرادی و احاد اختلافات باور کروا کر اس پورے سلفی عقیدے کا انکار کر دیتے ہیں. یہ گفتگو تو خود ہم نے ان سے براہ راست کی تھی، اس کے علاوہ ان کے فتاوی بھی اس قسم کی باتیں موجود ہیں ان کے کتاب و سنت کی روشنی میں جو فتاوی ان کے شائع ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے انہی کے شاگرد رفیق طاہر صاحب ان سے بھی 2 ہاتھ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم سب کو اجتہاد کی دعوت دیتے ہیں، اور کتاب و سنت کے ساتھ فہم سلف کا دم چھلا لگانا، ان کے ساتھ نتھی کرنا ایک بدعت ہے، یا ان کے ساتھ نتھی کرنا ایک بدعت ہے. اور جب کہا جاتا ہے سلفی علماء کرام جو منہج کتاب و سنت اور منہج سلف صالحین کی روشنی میں بتلاتے ہیں اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ تمام فرقے قرآن و سنت سے اپنے دلائل کشید کرتے ہیں تعویلات کر کے جو ان کے بڑوں نے کر رکھی ہوتی ہیں. سلفیوں کا جو کہ فرقہ ناجیہ ہیں امتیاز ہے کہ وہ صحابہ اور ان کے متبعین کے فہم و منہج سے ان کی پکڑ کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں یہ رفیق طاہر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہاں، خوارج، معتزلہ، جہمیہ، حنفیہ، دیوبندیہ، بریلویہ سب کتاب و سنت کی طرف نسبت رکھتے ہیں اور سبھی سلف کی طرف بھی نسبت رکھتے ہیں، لیکن افسوس کہ کتاب و سنت کے ساتھ فہم سلف کی حجیت کے دم چھلے نے ان اہل باطل کے لیے میدان وسیع کر دیا اور اختلاف بڑھنے لگا، اور سلفیوں کی سلف کی نسبت ایسے ہی ہے جیسے صوفیوں کی اپنی پیروں کی نسبت ہے، یہ بھی ثابت کرتے ہیں. مزید کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو فہم سلف سے مشروط کرنا بدعات سے بچاتا نہیں بلکہ بدعات کی طرف دھکیلتا ہے اور امت کو تشدد و افتراق کی بھینٹ چڑھاتا ہے. اسی طرح کہتے ہیں اجماع امت سرے سے کوئی حجت نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بات ان کی ویب سائٹ پر اور اس کے علاوہ بھی کتابوں میں جو ہے یہ زہریلا مواد انہوں نے فٹ نوٹ وغیرہ کی صورت میں ڈالا ہوتا ہے. تو اب ظاہر ہے جب جو ہے فہم و منہج سلف سے آزاد ہو کر خارجی جماعتوں کی ہی تائید کریں گے جو جماعت دعویٰ کے لیے لگے رہتے ہیں عذر تراشنے کے لیے، اس طرح جہاد کے لیے حکمران کی شرط کے بھی قائل نہیں ہیں، اور احتجاجی جلسے جلوس مظاہرے سب جائز سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ توحید اسماء و صفات کے اصولوں تک پر سلف صالحین پر طعن اور مخالفت کرتے ہیں، جو آپ نے پہلے ویڈیو میں بھی دیکھا ان کی حرکت کو.
تو انہیں یہ تکلیف اس لیے بھی ہے اس قسم کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے حزبی علماء کو ہی سلفیت کا معیار بنا رکھا ہے. جو ان کی غلطیوں پر نکیر کرے وہ گمراہ مدخلی ہے اور سلفیت سے خارج کرنے والا ہے. جیسا کہ آپ سنیں کہ شیخ توصیف الرحمن راشدی کہتے ہیں کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی ہی سلفیت کا معیار ہے. جو شخص کہے کہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کا منہج ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مجرم ہے اور خود سلفی نہیں ہے. اس کے اپنے عقیدے میں خلل ہے جو اس طرح کہے. سبحان اللہ. کسی بھائی نے سوال کیا ہے شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کے بارے میں کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ سلفی نہیں ہے اور ان سے ان کی ویڈیو شیئر نہیں کرنی چاہیے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو شخص یہ کہتا ہے کہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے یا وہ سلفی نہیں ہے، ایسا کہنے والا شخص مجرم ہے اور وہ خود سلفی نہیں ہے. اس کے اپنے عقیدے میں خلل ہے اور یہ کسی تعصب کی بنا پر ایسے الفاظ ادا کر رہا ہے. عبداللہ ناصر رحمانی ایسا کہنے والے نہ خود علماء ہیں نہ خود سلفی ہیں، بلکہ وہ کسی تعصب کا شکار ہو کر سستی شہرت کی تلاش میں اس طرح کے جملے بول رہے ہیں. جبکہ ان کے عقیدے منہج کی غلطیاں ثبوت سمیت ہم بتا چکے ہیں اور مزید بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بھی ہے کہ یہ لوگ گمراہ اخوانیوں کی طرح عقیدہ و منہج میں یوں فرق کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے سلفی العقیدہ ہو سکتا ہے لیکن اخوانی المنہج، یہ دونوں ایک ہی شخص میں پائے جا سکتے ہیں. حالانکہ عقیدہ و منہج لازم و ملزوم ہے، ایک کا بگاڑ دوسرے کا بگاڑ ہے. اس بارے میں ہم پوری کتاب مرتب کر چکے ہیں. جیسا کہ ان کے جو ہے حافظ زبیر علیزئی وہ الہدیٰ انٹرنیشنل کی ڈاکٹر فرد ہاشمی کے بارے میں کہتے ہیں وہ اخوانی اہل حدیث ہیں. سبحان اللہ، اخوانی بھی ہیں اور اہل حدیث ہیں. شیخ صاحب یہ جو ڈاکٹر فرد ہاشمیہ پاکستان میں جو تھی یہ ہاں جی پاکستان ڈاکٹر فرد ہاشمی وہ الہدیٰ انٹرنیشنل والی، ہاں اس کے بارے میں کیا آپ جانتے ہیں؟ اخوانی اہل حدیث ہے جی اخوانی اہل حدیث. اخوانی اہل حدیث. آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی دلیل ہے اس کے بارے میں؟ وہ کہہ رہے تھے میں وہ اہل حدیث صحیح اہل حدیث تو نہیں ہے سر، صحیح تو نہیں ہے جی اس کا یعنی وہ جس عورت کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں نا جی جی وہ تو یعنی اہل حدیث تو ہے، عقیدت اور تقلید کی مخالف ہے جی بڑی اس کی خدمات ہے. جی لوگ اہل حدیث ہوئے سر بھی جی سر وہ خود جماعت اسلامی ٹائپ والے تھے. جی بس یہ اس میں یعنی اس میں یہ ہے اخوانیت ہے. اسی طرح جو ہے شیخ ربیع حفظہ اللہ اور ان کے طلباء جیسا کہ برطانیہ میں شیخ ابو خدیجہ ہیں حفظہ اللہ، اور ان کے علاوہ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں یہ حافظ زبیر علیزئی صاحب کہ یہ تقلیدی سلفی ہیں. ان کے رسالے میں بات آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ انہی جیسے لوگوں کے حمایت یافتہ ڈاکٹر ذاکر نائک سلفیوں کی اقسام بتاتے ہیں برسر عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ قطبی، سروری، مدخلی اتنے سلفی ہیں. حالانکہ سید قطب اور وہاں سرور کے پیروکار سارے تقریری خارجی قسم کے لوگ ہیں. ان کو شیخ ربیع حفظہ اللہ تو صحیح سلفی منہج بیان کرتے ہیں، ان کے ساتھیوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. لیکن تو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا شہادت دو کیا مسلم ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شہادت تو حنفی ہے کہ شافعی ہے کہ ملکی ہے کہ اہل حدیث ہے. آپ دیکھیں گے میں بالکل اس بات سے مطمئن ہوں کہ لوگ اپنے آپ کو کئی لوگ اپنے آپ کو کیا ہے اپنے آپ کو کہا مسلمان ہے تو ہم کہنے لگے سنی. اہل سنہ والجماعت بنا سعودی میں اہل سنہ والجماعت کہتے یا اہل سنہ والجماعت بریلی کو کہتے. اہل حدیث میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا ہوں، لیکن اہل حدیث بھی گروپ اہل حدیث ہے، جمعیت اہل حدیث ہے. سلفی کتنے سلفی ہے، قطبی، سروری، مدخلی میں نام لے سکتا ہوں اور ان سب سے اللہ کا فضل مل چکا ہوں. میں ان کے جو سب سردار لوگ ہیں ان سے مل چکا ہوں. میں لندن جاتا ہوں، میں امریکہ ٹریول کرتا ہوں، میں سعودی عربیہ جاتا ہوں، گلف کنٹری جاتا ہوں. سلفی میں بھی کتنے گروہ ہیں. تو کون اگر میں کسی کو کہوں گا کہ میں کون سے اہل حدیث ہوں. بلکہ ان کی جو میں نے ذکر کیا پہلے مولانا عبد المنان نور پوری صاحب کے ہاں تو
اہل حدیث کافر و مشرک بھی ہو سکتا ہے اور دیوبندی بریلوی بھی صحیح العقیدہ ہو سکتے ہیں. تو پھر کیوں نہ یہ لوگ ایسے سلفیت دشمنوں کے ساتھی ہوں. اس میں کوئی اشمبے یا حیرت کی بات نہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں سلفیت کا جنازہ نکالنا ہے، اور یہ اہل حدیث علماء کہلانے والے ایسے اس قسم کے پیس ٹی وی کی حمایت اور تعاون کرتے ہیں. ابو امامہ ایک طالب علم ہے، ان کا سوال ہے کہ اس بٹی ہوئی امت کو ایک پلیٹ فارم پر کیسے لایا جائے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ وہ بات تو میں نے عرض کر دی کہ اسلام کو بنیاد بنا کر لوگوں کے درمیان صحیح علم کو روشناس کرایا جائے، قرآن و سنت، صحابہ کرام کی سیرت، علماء امت کے حالات اور ان کی کوششوں سے متعارف کرایا جائے، اور ہر وہ نسبت جس سے تفریق پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں، اس نسبت کو دھیرے دھیرے یا تو دور کر دیا جائے یا سمجھا دیا جائے کہ وہ نسبت صرف تعارف کے لیے ہے، انٹروڈکشن کے لیے ہے. میں اگر یہ کہوں میں لکھنوی ہوں اور آپ کہیں کہ میں بنگلوری ہوں، میں بمبئی کا ہوں، تو اس پر کیا تلواریں نکل آئیں گی؟ اس پر لڑائی ہونی چاہیے. لیکن میں حنفی ہوں، آپ سلفی، اس پر لڑائیاں ہونے لگتی ہیں. اگر حنفی اور سلفی کہنے سے لڑائی ہوتی ہے تو سلفیت اور حنفیت کو قتل کر کے ان کے جنازے نکال دو. جو چیز مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرے زبان پر لانا بند کر دو، اور اس کے بڑے بڑے بینر لگانا بند کر دو. وہ چیز لوگوں کے سامنے پیش کرو جس سے دل جڑے، جس سے اتحاد پیدا ہو. تو یہ اصل بنیاد ہے. اس کو جب اختیار کر لیا جائے گا علماء کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے، چھوٹوں کی طرف سے، صورتحال تبدیل ہو جائے گی. اللہ المستعان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو جو ہے صحیح سلفی عقیدہ و منہج کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور اس قسم کے گمراہ کن فتنے جو سلفیت اور حدیثیت کے نام سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان سے بچائے اور محفوظ رکھیں. وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.